الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق اللہ العظیم. قیادت ہاتھ میں لو اے مسلمانوں زمانے کی، قیادت ہاتھ میں لو اے مسلمانوں زمانے کی، وگرنہ کفر دنیا کو ہلاکت میں گرا دے گا. نظام دین رحمت ہے، بشارت ہے بہاروں کی، اسے نافذ کرو دنیا کو جنت بنا دے گا. محترم اساتذہ کرام اور بدکنوری کے معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میرے تقریر کا موضوع ہے اسلامی خلافت کی اہمیت. سامعین محترم، قرآن کریم میں خلافت کا لفظ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے نسل انسانی کے لیے استعمال کیا. جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی اس کائنات عظیم کا نظام اللہ رب العزت نے نسل انسانی کی سپرد فرمایا، اور وہ اس نظام کو اللہ تعالیٰ کی نائب ہے. قرآن کریم اس مفہوم کو ایک اور انداز میں بیان کیا. جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جنت سے زمین پر اتارا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم دونوں زمین پر اتر جاؤ، بس ہمارے طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی. جس نے ان کی پیروی کی وہ غم اور خوف سے نجات پائے گا، جس نے انکار کر دیا وہ آگ کا ایندھن بنے گے. جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد اشارات میں خلافت کا لفظ استعمال کیا ہے، اور بخاری شریف کے ایک روایت کے مطابق پورا سسٹم یوں بیان فرمایا بنی اسرائیل میں سیاسی قیادت انبیاء کرام علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی. ایک نبی دنیا سے چلا جاتا، دوسرا ان کی جگہ آتا، اور میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، البتہ میرے بعد خلفاء ہوں گے. اس ارشاد گرامی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کو سیاسی قیادت اور حکمرانی کے معنی میں بیان کیا ہے، اور یہ واضح کیا ہے کہ میرے بعد سیاسی قیادت اور حکمرانی خلفاء کے ہاتھ میں ہوں گے. اس موقع پر مناسب ہوگا اس تاریخی کشمکش پر ایک نظر ڈالی جائے جو نسل انسانی کے آغاز سے ہی خلافت اور انسانی ذہن کی کاوشوں کے درمیان شروع ہو گئی تھی، اب تک پوری شدت کے ساتھ جاری ہے. نسل انسانی کے آغاز سے انسانی معاشرے پر جن قوانین اور ضابطوں کا حکمران رہی ہے وہ بنیادی دو طرح کے ہے. نمبر ایک طرف وہ نظام حیات جنہیں خود انسانی ذہن نے تشکیل دیا اور مختلف صورتوں میں انسانی معاشرے پر ان کی حکمرانی رہی. ان میں خاندانی بادشاہیت بھی ہے، جماعت عمریت بھی ہے، طبقاتی بالادستی بھی. اس طرح بعض کاموں کا اس حکمرانی کے لیے خود کو مختص کرنا بھی اس میں شامل ہے. یہ سب نظام انسانی ذہن کی پیداوار ہے. کئی شخصی در انداز ہے، کئی گروہی اور طبقاتی بالادستی کام کر رکھی ہے. دوسری طرف وحی الہی پر مبنی نظام ہے جس کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے وحی کی صورت میں وہ نظام مکمل ہو گیا. اس عملی تعبیر خلافت راشدہ ہے. اب ان دونوں کے درمیان فائنل مقابلہ ہونے والا ہے. ان میں سے جیتے گا وہی جو اسلامی معاشرے پر حکمرانی کرے گا. ہمارا ایمان ہے کہ ان میں سے جیت اسلام کی ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اس مقابلے کے بعد اسلام کا غلبہ ہوگا. ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب روح زمین میں لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کے سوا کوئی موجود نہیں ہوگا. اس قبل تاریخی ٹکراؤں کے فیصلہ کن مراحل آنے والا ہے جس سے ہم گزر کر خلافت کے دور میں داخل ہو گئے. خلافت کی شرعی حکم حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی نے اسے قیامت تک مسلمانوں کے لیے فرض کفایہ قرار دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اسی کام پر ہوا، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجہیز و تکفین سے پہلے اس فریضہ کا ادائی کا اہتمام کیا. انہی اشعار میں اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں. روز بازو آزما شکوان کر سیاد سے، زور بازو آزما شکوان کر سیاد سے، آج تک کوئی کفس ٹوٹا نہیں فریاد سے، آج تک کوئی کفس ٹوٹا نہیں فریاد سے. وما علینا الا البلاغ المبین.